الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون محترم بھائیو، قابل احترام ساتھیو، بزرگو، ہم اپنے پروردگار کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ وہ حمد و ثنا اور شکر کے لائق ذات بابرکت و اقدس ہے، اور اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور ہمیں اپنے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا ہے۔ محترم بھائیوں، پچھلے خطبے میں مومن کی معراج یعنی نماز، اس کی اہمیت بیان ہوئی تھی کہ نماز کتنی اہم چیز ہے۔ آج کے خطبے میں اس کا ایک دوسرا رخ ہے جو بہت اہم مسئلہ ہے کہ نماز چھوڑنا جو ہے وہ کتنی بڑی بدبختی ہے اور کتنی بڑی محرومی ہے، کس قدر یہ بری چیز ہے، کتنے اس کے نقصانات ہیں، وہ چند ایک آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اس کے انہی نقصانات کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کی طرف حکم دیا، قرآن میں اس کے فضائل ذکر کیے، قرآن و حدیث میں، تاکہ لوگ نماز نہ چھوڑیں اور ان فضائل کی وجہ سے نماز پڑھتے رہیں۔ فرمایا
وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، نماز قائم کرو اور اس پروردگار سے ڈرو، کل قیامت والے دن میدان حشر میں تم اس کے سامنے اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اور کہیں اللہ تعالیٰ نے نمازیوں کو اس طرح سے سراہا، کہا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اصل مردان خدا تو وہ ہیں جنہیں دنیا کا کاروبار اور تجارت لین دین نہ اللہ کے ذکر سے روکتا ہے، نہ نماز پڑھنے سے روکتا ہے، نہ زکوٰۃ ادا کرنے سے روکتا ہے، اور وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس دن کل قیامت والے دن دل پھر جائیں گے اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی۔ ان کے دن میں بس یہی فکر رہتی ہے۔ کہیں قرآن میں اس طرح ارشاد کیا فرمایا اور فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، نماز پڑھتے رہو، تھامے رکھو اسے، یہ تمہیں بے حیائی اور برے کاموں سے روک لے گی۔ اور کبھی یہ کہا وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، جو لوگ کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھتے ہیں اور نماز کے پابند رہتے ہیں، ہم ایسے مصلح لوگوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتے۔ تو کبھی اللہ رب العالمین نے یوں حکم دیا حافظوا علی الصلوات، نمازوں پر ہمیشگی اور محافظت کرتے رہنا، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے رہنا۔ کیوں؟ اس کا ریزن بھی قرآن میں ذکر کیا والذین هم علی صلاتہم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون، جو نمازوں کی حفاظت آج اس دنیا میں کریں گے کل قیامت والے دن اکرام سے جنتوں میں نوازے جائیں گے۔ اور کبھی اللہ رب العالمین نے اس بات کو اور انداز سے سمجھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک پیرابل اور مثال کے ذریعے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے اگر کسی کے گھر کے سامنے نہر چلتی ہو، وہ 5 مرتبہ اس میں نہائے، کیا اس کے بدن پہ کوئی میل رہے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ، نہیں رہے گی۔ آپ نے فرمایا اسی طرح فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ یمحو اللہ بہ الخطایا، یہی پیرابل مثال ایگزامپل ہے 5 نمازوں کی، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ خطاؤں کو ختم کر دیتے ہیں۔ جیسے نہانے سے بار بار بدن کی میل اتر جاتی ہے، جب دل لگا کے نماز پڑھتے ہو تو روح کی میل اتر جاتی ہے اور بندہ پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اور مسلم شریف میں یہ الفاظ ہیں کہ فرمایا نماز تک کفارہ بنتی ہے، ایک نماز پڑھ کے گئے ہو اگلی نماز تک جتنے صغیرہ گناہ تھے اذا اجتنب الکبائر، اگر آپ کبیرہ گناہوں سے بچ رہے ہو تو یہ نماز تمہارا ان گناہوں کا کفارہ بنے گی جو درمیان میں ہے۔ اگلی نماز پڑھو گے اور یہ سارے زمانے ایسے چلتا رہتا ہے بندے کے مرتے دم تک، جب تک وہ نمازی رہتا ہے۔ صغیرہ گناہ آٹومیٹکلی نماز ختم کرتی رہتی ہے، اور جب تک بندہ کسی کا حق نہیں مارتا اور جب تک وہ کبیرہ گناہ نہیں کرتا، اللہ رب العالمین ساتھ ساتھ اس کے معاملات کو درست کرتا رہتا ہے۔ یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کی، پچھلے خطبے میں بھی آپ نے نماز کی اہمیت کو دیکھا۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ نماز چھوڑنے کا نقصان بہت ہے۔ میں آپ کے سامنے چند ایک مثالیں رکھوں گا، اگر آپ ان نقطوں کو سمجھ جائیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ کوئی بے نمازی نہیں رہے گا۔ ہمارے گھروں میں لوگ جو ہے وہ نمازی ہوں گے، ہمارے بچے، ہماری عورتیں، ہمارے ہمسائے، مسلمان معاشرہ جو ہے وہاں مسجدیں کم پڑ جائیں گی۔ یاد رکھیے یہ جو نماز کے وقت کھیلوں کے میدان بھرے ہوتے ہیں، بازار بھرے ہوتے ہیں، یہ خالی ہو جائیں گے، ہر جگہ آپ کو نماز پڑھتے لوگ نظر آئیں گے۔ اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ نماز چھوڑنا کتنا بڑا نقصان کا باعث ہے، صرف اگر یہ نقطہ سمجھ آ جائے۔ اس خطبے کا مقصد بھی یہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا
آپ اندازہ کیجئے، فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافق جو ہیں ان کی نماز کی یہ علامت ہے، وہ نماز میں خشوع خضوع اور توجہ نہیں رکھتے۔ اب اس کو ایک دوسرے انداز سے سمجھیے، اگر نماز کا خشوع خضوع اور توجہ چھوڑنا یہ منافقین کی نشانی ہے تو نماز نہ پڑھنا کیا ہے؟ بات یہ، اس آیت کو اس طرح غور کریں، اور نماز کی توجہ چھوڑنے سے منافقین کی علامت میں بندہ شامل ہو رہا ہے، اور جو سرے سے پڑھتا نہیں اس کا کیا انجام ہے؟ اس ایک آیت پہ غور کریں تو یہ ایک لمبا ٹاپک ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ وہ نمازی جو نماز سے غافل ہیں، جو نماز سے غفلت برتتے ہیں، ان کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے، جہنم ہے۔ تو جو نمازوں میں غفلت کرتے ہیں ان کے لیے ویل ہے، اور جو سرے سے پڑھتے نہیں ان کا کیا بنے گا؟ یہ آیات ہمیں بتلاتی ہیں کہ اندازہ کر لیجئے، ابھی آگے قرآن کی آیات اور احادیث بہت زیادہ ہیں، میں آپ کے سامنے چند ایک مثالیں رکھوں گا، یہ صرف سمجھانے کے لیے کہ غور کریں۔ نمازی جو ہیں، نمازی اللہ کہتے ہیں فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے تباہی ہے، جو نمازوں میں غافل ہیں، جو نمازوں سے غافل ہیں اور جو سرے سے پڑھتے نہیں، ان کا کیا انجام ہوگا؟ وہ کیسے اپنے آپ کو مسلمان تصور کرتے ہیں؟ اور میرے بھائیو، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف میں صحیح حدیث ہے، فرمایا خمس صلوات، 5 نمازیں ہیں، افترضہن اللہ، اللہ نے انہیں فرض کیا ہے، من احسن وضوءہن وصلاہن لوقتہن واتم رکوعہن وخشوعہن کان لہ علی اللہ عہد ان یغفر لہ۔ 5 نمازیں جو اچھی طرح وضو کرے، ان 5 نمازوں کو وقت پہ ادا کرے، خشوع خضوع کا خیال رکھے، مکمل رکوع مکمل سجدے کرے، پورے اطمینان سے پڑھے، اللہ کے ہاں عہد ہے، اللہ تعالی کے اوپر اس بندے کا عہد ہو جاتا ہے، وعدہ ہو جاتا ہے کہ رب کہتا ہے میں اسے معاف کروں گا، میں اسے بخشوں گا۔ اور اسی حدیث میں اگلا ٹکڑا ہے وَمَن لَّمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، جس نے یہ نہیں کیا اور جس نے نمازوں کا خیال نہیں رکھا، خشوع خضوع کا، اطمینان کا، وضو اچھی طرح نہیں کیا، رکوع اچھا نہیں کیا اور سجدہ پوری طرح نہیں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ، اللہ کے اوپر اس بندے کا کوئی وعدہ نہیں ہے، کوئی عہد نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی ضمانت نہیں ہے، ان شاء غفر لہ وان شاء عذبہ، اللہ چاہے تو بخش دے، اگر چاہے تو اسے عذاب دے۔ جب نماز میں سستی کرنے کی وجہ سے وضو صحیح نہیں کیا اور رکوع صحیح نہیں کیا، سجدہ صحیح نہیں کیا، خشوع خضوع نہیں کیا، تو گارنٹی ختم ہو رہی ہے، ضمانت ختم ہو رہی ہے، عہد الہی ختم ہو رہا ہے۔ اور جس نے نماز پڑھی نہیں اس کا کیا عالم ہے؟ اور جو مسجد آتا نہیں اور جو نماز پڑھتا ہی نہیں، اور میرے بھائیو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے نماز چھوڑنا، اس لیے تو اس کی فضیلتیں سنائی گئی ہیں۔ آپ غور کریں، قرآن حدیث کے اندر جو چیز بہت اہم ہے اس کی بڑی فضیلتیں بتائی گئی ہیں تاکہ لوگ اس کو سر انجام دیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو آپ غور کیجئے، ذہن میں رکھیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیک لوگوں کے بعد جو ان کے وارث بنے، جانشین،
وہ بنے ایسے جنہوں نے نماز ضائع کی. اور پہلے ہمارے آبا جو تھے تو وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. اقبال کہتا تھے تو وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. ہمارے آبا و اجداد سے جو ہم نے میراث پائی تھی نماز کی, اسے گم کر دی, گوا دی ہم نے جو آبا سے میراث پائی تھی. سریا سے زمین پر آسمان ہے ہم کو دے مارا. یہ ہماری بلندی کی علامت تھی نماز. آج بازار بھرے ہوئے ہیں, کسی کے کان پہ جو ہے نا وہ جوں تک نہیں رینگتی, کسی کو کوئی پرواہ نہیں کہ اللہ اکبر کا نعرہ لگ رہا ہے میں بند کر دوں اور نماز کے لیے آ جاؤں. میدان بھرے ہوئے ہیں. وجہ کیا ہے؟ او میرے بھائیوں, وجہ یہ ہے پتہ نہیں ہے, دل میں یہ اہمیت نہیں ہے کہ نماز کتنی اہم چیز ہے. یہ وجہ ہے اصل. جسے پتہ چل جائے کہ یہ اتنی اہم چیز ہے وہ کبھی پیچھے نہیں رہتا. جسے یہ پتہ چل جائے, باور ہو جائے کہ نماز کے بغیر بندہ مسلمان نہیں, وہ کبھی پیچھے نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعد میں برے جانشین بنے, انہوں نے نماز ضائع کی, یہ ان کی علامت ہے. اور کہا وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. جب نماز ضائع کی تو پھر یہ آگے دو بڑی اللہ کی طرف سے سزائیں ملی. وہ خواہشات کے پیروکار بن گئے اور گمراہی میں جا پہنچے. گمراہ ہو گئے, خواہشات کے پیروکار بن گئے, ہدایت ان سے چھن گئی. صرف ایک وجہ تھی, کیا؟ انہوں نے نماز ضائع کی. نماز کو ضائع کی, نماز ضائع کی, نماز چھوڑ دی, اسے برباد کیا, خواہشات کے پجاری بنے اور گمراہ ہو گئے نماز چھوڑنے کی وجہ سے. یہ نماز چھوڑنے کا نقصان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے تھے, بے چینی محسوس کرتے اور راحت چاہنا چاہتے, راحت لینا چاہتے, سکون حاصل کرنا چاہتے. تو آپ کیا فرماتے تھے؟ ابو داؤد شریف میں, مسند احمد میں روایات موجود ہیں. کہتے قم یا بلال فارحنا بالصلاۃ. بلال اٹھیے, سکون پہنچاؤ, ذرا نماز پڑھیں, نماز سے ہمیں سکون ملے. گھر گھر میں بے سکونی ہے, پریشانی ہے, جھگڑے ہیں, اور مالی معاملات خراب ہیں, آپس کے تعلقات خراب ہیں, بیماریاں ہیں, پریشانیاں ہیں, لیکن پتہ نہیں ہے کہ سکون ملنا کیسے ہے. وہ سکون تو نماز سے ملنا تھا. اگر بندہ سکون والی چیز چھوڑ دے تو کیا ہوتی ہے؟ بے سکونی. کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ کہ بندے کا چین ختم ہو جاتا ہے, سکھ ختم ہو جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں بلال اٹھو, ہمیں راحت پہنچاؤ, ہمیں سکون دو, نماز پڑھیں, ہمیں سکون ملے. او میرے بھائیوں, آپ پر جب بھی پریشانی آئے, واللہ یہ میرے ایک مشورے کو کبھی ذہن میں رکھنا, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. آپ صبر کے ساتھ نماز درست کر لینا. آپ دیکھنا آپ کے معاملات صحیح نہ ہوئے تو تب کہنا. آپ کے پڑھائی کے معاملات, رزلٹ کے معاملات, عورتوں کے گھریلو معاملات, مردوں کے باہر کے تجارت کے معاملات اور لین دین کے معاملات, جتنے بھی مسائل ہیں جو انسانی زندگی کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں, جڑے ہوئے ہیں, آپ اگر ان میں خرابی محسوس کرتے ہیں, ایک چیز صحیح کر لو, وہ نماز ہے. آپ کے معاملے خود بخود صحیح ہوں گے. آپ اندازہ کریں اور دیکھیں ذرا, اپنا جائزہ لیں کہ میری نماز کیسے ہے. اس میں نے نماز میں بہتری لانی ہے, آپ بہتری لا کے دیکھیں. یہ تجربے کی باتیں ہیں, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سکون ہے. اور میرے بھائیوں, اور ہماری حالت کیا ہے؟ واللہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ کتنی خطرناک چیز ہے, کتنی خطرناک چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو داؤد شریف میں روایت ہے, قال لا تترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدا فمن ترکها متعمدا فقد بریت منہ الذمہ. صحابہ کو نصیحت کرتے اور کہتے فرض نماز کبھی جان بوجھ کے نہیں چھوڑنی, کبھی بھی نہیں چھوڑنی. کیوں؟ فمن ترکها متعمدا فقد بریت منہ الذمہ. وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے.
آپ کو بیماری آئے، اللہ تعالیٰ کو آپ کی کوئی فکر نہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہوں، آپ کے حالات خراب ہوں، آپ کے گھروں کے اندر مصیبتیں ناچیں، آپ کے گھروں میں فساد ہو، جھگڑے ہو، کوئی پرواہ نہیں پروردگار کو۔ نہ دنیاوی ذمہ باقی رہتا ہے، نہ دینی ذمہ باقی رہتا ہے۔ جب بندہ مسلمان ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ کے اوپر عہد بن جاتا ہے، اللہ اس بندے کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہ اس ذمے کی وجہ سے وہ اسلامی معاشرے میں شامل ہو جاتا ہے، وہ مسلمانوں کا ایک فرد بنتا ہے، مسلمانوں کے اس کے اوپر حقوق عائد ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ مسلمانوں کے حقوق عائد ہوتے ہیں، وہ ایک فرد بنتا ہے مسلمانوں کا۔ لیکن جب وہ نماز چھوڑ دیتا ہے پھر یہ ذمہ ختم ہو جاتا ہے۔ فَقَدْ بَرِيَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ، اس سے ذمہ ختم۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اس ذمے کا ایک مطلب آپ سے صحیح بخاری شریف میں بھی آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، مجھے اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ میں لوگوں سے اللہ کے لیے لڑوں، جہاد کروں، قتال کروں، یہ رب کا حکم ہے مجھے۔ اور کب تک؟ جب تک وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے، جب تک بندے اپنے رب کے غلام نہیں بنتے میں ان سے لڑتا رہوں۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور رب کی غلامی کی نشانی اور علامت یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ دیں اور نماز ادا کریں۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، جب وہ یہ دو کام کریں گے تب وہ بری ہو جائیں گے، تب وہ بچا لیں گے اپنے خون کو، مال کو، جان کو، اور وہ بچ جائیں گے تلوار سے، جہاد سے، قتال سے، اور وہ امان میں آ جائیں گے، ذمے میں آ جائیں گے، حفاظت میں آ جائیں گے، اگر وہ نماز ادا کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے، نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کے جو الفاظ ہیں، اُمِرْتُ، مجھے حکم دیا گیا ہے۔ اللہ نے حکم کہاں دیا ہے؟ سورۃ توبہ اٹھائیے، آیت نمبر 5۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، 5 نمبر آیت میں یہ کہا اگر مسلمان بن جائیں اور جو مسلمان نہیں وہ مسلمان بنے، اللہ کے غلام بنے، توبہ تائب ہو جائیں، پھر نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو پھر ان کی راہیں چھوڑ دو، ان کے ساتھ نہیں لڑنا، وہ اللہ کے ذمے میں آ گئے ہیں، اللہ کی امان میں آ گئے ہیں، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، نماز شروع کر دی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کے لیے نکلتے، قتال کے لیے نکلتے، کھڑے ہو کے بستی میں اپنے جو سپاہ سالار تھے، اسے جنرل کو، سپاہ سالار کو، اپنے گلیڈیٹرز، جنگجوؤں کو کہتے ٹھہر جاؤ، رکو، دیکھو اذان تو نہیں ہو رہی، انتظار کرتے، اگر اذان ہے تو کہا یہاں پہ حملہ نہیں کرنا، یہ امان ہے اللہ کی طرف سے، نماز۔ ہمیں پتہ ہی نہیں، فکر ہی نہیں، اور ہم آرام سے وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی سورہ توبہ کی آگے 11 نمبر آیت میں کیا کہا؟ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر توبہ تائب ہو جائیں کافر، مسلمان بنیں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، پھر وہ تمہارے بھائی بن گئے ہیں، پھر وہ انما المؤمنون اخوہ کے تحت المسلم اخو المسلم، اب اسلامی بھائی چارے میں آ گئے ہیں۔ یہ ہے امان کا مطلب۔ اور جس نے نماز چھوڑی جان بوجھ کے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی یہ امان ختم ہو گئی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، فکر نہیں ہے ہمیں، واللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، حدیث میں یہ کلیئر الفاظ ذکر کیے ہوئے ہیں، نماز پڑھو گے تو بن جاؤ گے مومن، مسلم، اسلامی معاشرے میں داخل ہو جاؤ گے، نماز چھوڑو گے تو کافر اور مشرک بن جاؤ گے۔ نماز فرق کرتی ہے
مومن اور کافر کے درمیان، مسلم اور مشرک کے درمیان. یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا قرآن پاک میں، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نماز پڑھو مشرک نہ بنو، نماز پڑھو مشرک نہ بنو. اللہ کا فرمان ہے، قرآن کی آیات ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. ہم نے بچوں کو بٹھا کے اپنی نسل کو، آنے والی کو یہ سمجھانا ہے. اور ہم سے پہلے جو دنیا میں اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے اور دنیا کی تعلیم بھی نہیں تھی، لیکن گھروں میں نماز کے پابند تھے. پرانی عمر والوں کو دیکھو، اور اب آگے نئی نسل کو دیکھو کیا ہو رہا ہے. نماز چھوڑ رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں. ہم نے انہیں بتلانا ہے، سمجھانا ہے، بیٹا تم مومن مسلم ہو، تمہارا فرق نماز کے ساتھ ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتلانا ہے، ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ. ایک بندہ مومن اور مشرک کافر کے درمیان جو حد فاصل ہے، وہ چیز جو فرق کر دیتی ہے دونوں کے درمیان، وہ نماز ہے. نماز پڑھے گا اسلام میں آ جائے گا، ایمان میں آ جائے گا. نماز چھوڑ دے گا، اس کا تعلق ایمان اسلام سے ٹوٹ جائے گا اور کفر شرک کے ساتھ جڑ جائے گا. کیا چاہیے ہمیں؟ اور ان واضح آیات کے بعد اور کیا چاہیے؟ ان احادیث کے بعد کیا چاہیے؟ اللہ پتھروں کی بارش برسائے پھر سمجھ آئے گی؟ زمین پہ زلزلے آئیں گے پھر سمجھ آئے گی؟ سریاب جو ہے نا وہ چیخ و پکار سے جیسے پہلی قوموں کو ہلاک کر دیا گیا پھر سمجھ آئے گی؟ آیات بھی ہمارے دلوں کو نہیں بدلتی، احادیث ہمیں نمازی نہیں بناتی، تو ہم چاہتے کیا ہیں؟ کیا یہ چاہتے ہو کہ اللہ کا امر آ جائے؟ یاد رکھنا، جب اللہ کا امر آتا ہے وہ ٹلتا نہیں، وہ بدلتا نہیں، پھر وہ ہٹایا نہیں جاتا، پھر وہ پھیرا نہیں جاتا. آج وقت ہے بدلنے کا، سمجھنے کا. سستی اتنی، اور نماز میں سستی. وہ کیسے مسلمان ہے، کیسے وہ مومن ہے جو نماز چھوڑتا ہے؟ واللہ خلیفات المسلمین عمر ابن الخطاب خلیفہ ثانی زخمی ہیں، برچیاں لگی ہوئی ہیں، پیٹ پھٹا ہوا ہے، حملہ ہوا ہے، بے ہوش ہو گئے. مسور بن مخرمہ معطا کے اندر روایت موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، کہتے ہیں آ کے میں نے اٹھایا امیر المومنین کو، بے ہوش ہیں، مدہوش ہیں، زخم کی وجہ سے ہوش آئی فوراً. تو کہا کیا نماز پڑھ لی ہے فجر کی؟ کہتے ہاں مجھے اچھا کیا تم نے اٹھا دیا. اٹھ کے کہنے لگے، ان کا شکریہ ادا کیا، نام بہت اچھا کیا تم نے اٹھایا ہے، اور ساتھ کہا لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ. اس کا تو کوئی حصہ ہی نہیں نماز میں، کوئی اس کا اسلام کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے، کوئی اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے، کوئی حصہ ہے ہی نہیں اس کا اسلام میں، جس نے نماز نہیں پڑھی، جس نے نماز چھوڑ دی. وَصَلَّى وَجُرُوهُ يَسَبُ دَمًا، اور اٹھ کے نماز پڑھنی شروع کی، اور پیٹ سے خون جو ہے وہ بہ رہا تھا، خون ابل رہا تھا، اور جسم سے خون رس رہا تھا، لیکن نماز پڑھ رہے ہیں. کہتے کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی نے یہ ہماری تربیت کی ہے، ہمیں یہ بتلایا سمجھایا کہ اگر نماز نہیں پڑھی تو اسلام میں کوئی حصہ داری نہیں تمہاری. اور ہم ابھی بیمار ہونا ہوتا ہے تو پہلے جو ہے نماز چھوڑ دیتے ہیں. اور میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کیا نا، صحیح بخاری اور مسلم میں روایت ہے، تو معراج کی رات آپ نے دیکھا ایک آدمی اسے لٹایا گیا تھا، اس کے سر کے اوپر فرشتہ پتھر مارتا تھا اور اس کا سر جو تھا وہ کچل جاتا تھا، بالکل وہ جو ہے نا وہ کچل کے زمین کے برابر ہو جاتا، اور پھر وہ پتھر لڑک جاتا، وہ پکڑ کے لاتا، اتنی دیر سر درست ہوتا، وہ پھر پتھر مارتا اس کے اوپر.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو فرشتے نے جواب دیا اما الذی یسلغ رأسہ، یہ جس کا سر کچلا جا رہا تھا، اے نبی کریم یہ کون تھا؟ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، یہ وہ ہے جس نے دین کو سمجھا، قرآن کو سنا، سیکھا اور اسے پھینک دیا، پسے پشت ڈال دیا اور فرض نماز بھی نہ پڑھی۔ یہ لفظ ہے وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، یہ فرض نماز سے سو گیا تھا تو اسے یہ سزا مل رہی ہے۔ تو آپ اپنے بچوں کو اس حالت میں دیکھ سکتے ہو؟ بتاؤ دیکھ سکتے ہو؟ تو پھر کیوں نہیں لاتے انہیں اٹھا کے نماز کے لیے مسجد میں؟ آپ اپنی بیوی کو، اپنی بہنوں کو، ماؤں کو اس حالت میں دیکھ سکتے ہو کہ یہ سزا انہیں مل رہی ہو؟ تو پھر کیوں نہیں انہیں نماز کا پابند بناتے؟ کیوں نہیں نماز کے اوپر سختی کرتے؟ کیوں نہیں پوچھتے روزانہ رات کو سوتے وقت جائزہ کیوں نہیں لیتے؟ آؤ بھائی سارے بیٹھو، کس نے کتنی نماز چھوڑی ہے بتاؤ مجھے؟ کیوں نہیں محاسبہ کرتے؟ اور جب ہم اپنا محاسبہ نہیں کریں گے تو کون کرے گا بتاؤ؟ اگر ہم اپنے خیر خواہ نہیں تو کون ہمیں بچائے گا؟ اگر ہمیں اپنی فکر نہیں تو کس کو ہماری فکر ہوگی؟ اگر ہمیں اپنوں کی فکر نہیں تو کوئی بگانا کرے گا؟ اللہ فرماتے قوا انفسکم واہلیکم النارا، او میرے بندو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچا لو۔ ہمیں فکر ہی کوئی نہیں، ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، اس لیے ہمارے نظر میں اس کی اہمیت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے اور بھی کتابوں میں، آپ نے فرمایا صحیح سند کے ساتھ ہے، من ترک الصلاۃ سکرن مرتن واحدتن، ایک نماز جو چھوڑی تو کتنا نقصان ہے اندازہ کیجئے۔ جس نے نماز چھوڑی ایک مرتبہ، غفلت کی ہے ایک مرتبہ بس، فَكَأَنَّمَا كَانَتْ لَهُ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا فَصُلِبَهَا، یہ ایسے ہے جیسے ساری دنیا کا مالک تھا، ساری دنیا کا مالک، دنیا کے سارے خزانوں کا مالک تھا، دنیا کے سارے یہ جو جھوٹے نام ہیں، عہدے ہیں، یہ جتنی وزارتیں، صدارتیں ہیں، اور جو کچھ بھی دنیا میں تم عزت کا باعث سمجھتے ہو، وہ ان ساری چیزوں کا مالک تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نماز چھوڑی گویا سارا کچھ چھن گیا اس سے، فصلیبا، ایک نماز چھوڑنے کا آپ نے فرمایا اتنا نقصان ہے گویا ساری دنیا کا مالک تھا اور چھن گئی اس سے وہ دنیا۔ اور صحیح بخاری شریف میں عصر کی نماز کے بارے میں کہا، الذی تفوتہ صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ، اور جس کی عصر کی نماز رہ گئی گویا اس کا مال بھی لٹ گیا اور اس کا اہل خانہ بھی لٹ گیا، کچھ نہیں بچا اس کے بعد۔ اس سے مراد صرف عصر نہیں ہے، اسی لیے میں نے آپ کو ایک حدیث عام ذکر کی ہے، کوئی ایک نماز۔ آپ نے یہ بات تب کی کیونکہ عصر کے وقت لوگ کام پہ ہوتے ہیں تو اس میں سستی دیکھی تو آپ نے یہ ذکر کر دیا۔ صرف عصر نہیں، فجر رہ گئی پھر بھی ایسے ہی ہے، ظہر رہی پھر بھی ایسے ہے، عصر، مغرب، عشاء، پانچوں نمازوں میں سے کوئی ایک بھی نماز رہی گویا اس کا گھر بار دنیا سب کچھ لٹ گیا۔ اس لیے میں نے آپ کو ایک دوسری روایت بھی پڑھ کے سنائی، آپ اندازہ کیجئے ایک نماز کے اوپر یہ ہے، ایک نماز پہ۔ اور اسی حدیث میں آگے الفاظ ہیں وَمَن تَرَكَ، اور فرمایا وَمَن تَرَكَ الصَّلَاةَ سُكْرًا 4 مرات، اور جس نے 4 دفعہ نماز چھوڑی، کتنی دفعہ؟ 4 دفعہ، كَانَ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ حَقٌّ، كَانَ عَلَى اللَّهِ حَقٌّ أَن يَسْقِيَهُ من طِينَةِ الْخَبَالِ، اللہ کا یہ حق ہے کہ اللہ اسے طینۃ الخبال پلائے گا،
صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا اسارت اہل النار، اور جب جہنمیوں کو آگ میں ڈالا جائے گا تو وہ جو جلیں گے ان کے جسم سے خون، ریشہ، وہ پیپ جو بنے گی پگھل کر یہ اس کو پلائی جائے گی کل قیامت والے دن۔ یہ رب کہتا ہے میرے اوپر فرض ہے اسے جہنم میں ڈالوں گا اور یہ بھی پلاؤں گا۔ 4 دفعہ جس نے کیا، پرواہ ہی نہیں ہم نے، ہمیں پتہ ہی نہیں اہمیت کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اس کے اوپر ابھار رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یاد رکھنا یہ جو 5 نمازیں ہیں اور ان کو ہمیشہ پڑھتے رہا، ان کی حفاظت کرتا رہا جو ان کی، کانت لہو نورن و برہانن و نجاتن یوم القیامہ، یہ اس کے لیے نور ہوں گی، برہان ہوں گی اور قیامت والے دن نجات بنے گی۔ وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، جس نے ان نمازوں کی حفاظت نہ کی اور جس نے ان نمازوں کی حفاظت نہیں کی، چھوڑ دی ہیں، اب اس کے لیے کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لم یکن لہ نور ولا برہان ولا نجات یوم القیامہ، نہ اس کے لیے نور ہوگا، نہ برہان ہوگی، نہ اس کے لیے نجات ہوگی۔ وَقَانَ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلْفٍ، اس کا ٹھکانہ نبی، صدیقین، صالحین، شہداء کے ساتھ نہیں۔ اور شہداء کے وارثوں، اپنے آپ کو شہداء کی جماعت کہنے والوں، ہمارے اندر تو بے نمازی کا تصور ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس نے نماز کی حفاظت نہیں کی وہ قارون، فرعون، حامان، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اور وہ کدھر ہوں گے سارے؟ اور فرعون کدھر ہوگا؟ جنت میں ہوگا، جہنم میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح علامات ذکر کی کہ ان لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے اور کدھر جائیں گے۔ او میرے بھائیو، اس کے بعد بھی اب ہمیں کیا، کون سی چیز ہے جو اس چیز کے اوپر ہمیں لگائے ہوئے ہیں اور ہم نماز میں سستی کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، صحابہ کو دیکھا کچھ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے کہا آگے بڑھ جاؤ۔ اور بندہ پیچھے رہتا ہے، پیچھے رہتا رہتا جنت میں داخل ہونے سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ یہ جو سستی ہے اب سب کو پتا ہے۔ اور میرے بھائیو، ایک مثلا جمعے کے بعد کتنا وقت ہوتا ہے؟ تھوڑا سا وقت ہے، 40-45 منٹ کا خطبہ ہے، اس میں بھی ہماری کوشش کیا ہوتی ہے؟ لیٹ آنا۔ ہمیں ہفتے بعد بھی ہمارے مسائل نہیں چھوڑتے کہ ہم وقت پہ آ سکیں۔ او میرے بھائیو، اپنے حالات کا جائزہ لو، اپنے معاملات کا جائزہ لو، اپنا شیڈول بناؤ۔ واللہ ہمارے کاموں میں نماز کا شیڈول ہی نہیں۔ بہت سارے لوگ سکول کی وجہ سے وہ جمعے والے دن جمعے سے رہ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو لاڈ مکالے پلید کا نظام ہمارے گلے پڑا ہوا ہے، یہ جو گندا نظام ہے، یہ غلامی کا نظام، یہ انگریز نے جو مسلط کیا، اس سے آج تک 75 سال ہو گئے ہماری جان نہیں چھوٹ رہی۔ تھانہ کلچر دیکھ لیں، وہ جس طرح وہ اپنے غلاموں پہ ظلم کرتے تھے وہ آج تک وہیں چل رہا ہے۔ آپ وکلاء کا نظام دیکھ لیں، ججز کو دیکھ لیں، اور جنرل چیف آف آرمی اسٹاف سے لے کر اس کے ہاتھ میں چھڑی، اسی طرح غلامی کی پکڑائی ہوئی، آج تک وہ اپنے آپ کو بدل نہیں سکے، غلام ہیں ہم ان کے۔ اور یہ مسئلہ اب کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بچوں کو سکول میں لے کر جانا ہوتا ہے، اب وہ اگر چھٹی کرائیں تو کہتے ہیں جی چھٹی یہ بہت اہم ہے، وہ بہت اہم ہے، نماز اہم ہے کہ تمہارے سکول کی وہ الف بے اہم ہے؟ ٹائم ٹیبل بدلو۔ پہلے صبح جلدی سکول جاؤ جمعے والے دن، اور جمعے سے پہلے جو ہے 2-3 گھنٹے گھر میں آ کے تیار ہو کے جمعے کے لیے آؤ۔ ہم میں سے کسی کو فکر ہی نہیں، بڑے آرام سے ہم کہہ دیتے ہیں جی بچوں کو لینے جانا تھا۔ یہ کس نے کرنا ہے؟ کسی آپ غور نہیں کرتے، واللہ
ہر وہ چیز جو ہمیں ایمان اسلام کے قریب کرتی تھی وہ اسے بدلا جا رہا ہے، اور شیطان کا غلبہ ہے، یہ رجیم چینج ہے، یہ اصل میں گیم چینج کی جا رہی ہے، ہمیں رب سے دور کر کے شیطان سے جوڑا جا رہا ہے، یہ ہے اصل گیم چینج، اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ ہمارے فنکشنوں میں نماز کی ترتیب نہیں ہے کہ اتنے بجے نماز ہوگی، ہم شیڈول بناتے ہیں، نماز کا حصہ نہیں ہے۔ اگر نماز نکل جائے تو اسلام نہیں، تو یہ کیسا مسلمانوں کا پروگرام ہے؟ یہ کیسے مسلمانوں کے ادارے ہیں؟ یہ کیسے مسلمانوں کے تعلیمی ادارے اور وہاں نماز ہی نہیں ہے؟ کیسے؟ کوئی فکر نہیں۔ سکول میں انتظام کریں بچوں کا، وہاں پہ نماز پڑھائی جائے انہیں، کیوں نہیں پڑھائی جاتی؟ واللہ میں ویسے خوشی کے لیے ذکر کرتا ہوں، چھوٹا بچہ میں نے اسے داخل کیا، ساتھ ایک سکول تھا وہاں پہ، تو اس نے مجھے کہا 3-4 سال کا تھا، کہتا ابو جی میں نے اس سکول میں نہیں پڑھنا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا یہ گندا سکول ہے، اذان ہو رہی تھی اور انہوں نے مجھے چھٹی نہیں دی۔ میں نے کہا واہ، میں نے اسے ہٹا دیا فوراً اور وہاں لے گیا، بیٹا کہاں پڑھنا تم؟ کہتا یہ گندا سکول ہے، وہاں پہ چھٹی ہوئی تھی، سارے کھیل رہے تھے، نماز کسی نے پڑھی نہیں۔ آپ کے بچوں میں یہ جو ہے نا وہ احساس ہونا چاہیے نماز کا، وہ سمجھے کہ ہماری نماز رہ رہی ہے، ہماری جان نکل رہی ہے، روح کھینچی چلی جا رہی ہے، یہ کیفیت ہونی چاہیے، اور پڑھ کے سکون آنا چاہیے، نماز پڑھ کے دلی اطمینان ملنا چاہیے کہ نماز پڑھ لی۔ اور میرے بھائیو، سورہ مدثر دوسرا رکوع دیکھیں، اللہ رب العزت نے کیا ذکر کیا؟ جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے کیسے آ گئے جہنم میں؟ وہ کہیں گے ہم نمازیوں میں نہیں تھے، ہم نمازی نہیں تھے، جہنم میں آ گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ ایک اور بات ذہن میں رکھیں، جہنم میں جانے کے بعد نکالنے والی چیز شفاعت ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے۔ جب بندہ مجرم ہوتا ہے تو یہاں وہ بری ہوتا ہے، یہاں سفارش ہوتی ہے، وکلاء بیٹھے ہوئے ہیں، اور مجرم یہاں تو بری ہو جاتا ہے، یہاں ضمانت ہوتی ہے نا۔ صحیح بخاری شریف کی 2 روایتیں آپ نے جا کے پڑھنی ہیں، 806 نمبر صحیح بخاری شریف کا، اور صحیح بخاری میں ایک دوسری روایت ہے، وہ ہے 6573 نمبر۔ آپ نے ان دونوں روایتوں کو دیکھنا ہے، اس میں یہ لفظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شفاعت کریں گے نا تو 4 دفعہ شفاعت ہوگی کہ یا اللہ جس کے دل میں گندم کے ذرے برابر دانہ ہے، ایمان ہے، مجھے اجازت دو میں اسے جہنم سے نکال لوں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے نکال لو۔ پھر کہیں گے یا اللہ جس کے دل میں ایمان ہے جو کے دانے برابر، مجھے اجازت دو میں اسے جہنم سے نکال لوں۔ اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے نکال لو۔ پھر کہیں گے یا اللہ جس کے دل میں رائی کے دانے برابر ایمان ہے، مجھے اجازت دو میں اپنی امت کے اس بندے کو جہنم سے نکال لاؤں۔ اللہ تعالیٰ اجازت دے دیں گے۔ ادنا 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 خردل من ایمان، جس کے دل میں رائی کے چھوٹے سے چھوٹا دانہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کو سے پوچھیں گے یا اللہ اجازت دے میں اسے بھی نکال لاؤں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ نکال لاؤ۔ اب پھر کہیں گے 4 دفعہ شفاعت کے بعد یا اللہ مجھے اجازت دو جو لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے میں انہیں جنت میں جہنم سے نکال لاؤں۔ یہ صحیح بخاری کی یہ دونوں حدیثیں پڑھنی ہے آپ نے جا کے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، میری عزت، میرے جلال، میرے کبریا کی قسم، جو لا الہ الا اللہ کہتا تھا اسے میں نکالوں گا، اسے میں جہنم سے باہر نکالوں گا۔ اور اسی حدیث میں یہ الفاظ ہیں، فرشتے کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے جاؤ جہنم سے نکال کے ان لوگوں کو جنت میں لے آؤ۔ وہ کہیں گے اللہ جی ہم انہیں کیسے پہچانیں؟ اللہ تعالیٰ فرما دیں گے وہ میری عبادت کرتے ہیں، وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، میری عبادت کرتے ہیں، مومن مسلمان ہے، اور ان کی نشانی کیا ہے؟ تم انہیں پہچانو گے سجدوں کے نشانوں سے، وہ نمازی ہیں۔ یہ جو آخری جہنم سے نکلنے والا گروہ ہے وہ نماز کے نشانوں سے نکلے گا۔ تم مجھے بتاؤ کہ جہنم میں جانے کے بعد بے نمازی جہنم میں جائے گا، نکلے گا کیسے؟ لاؤ کوئی آیت اور حدیث پیش کرو۔ یہ صحیح بخاری شریف کی روایت میں نے آپ کو سنائی۔ وہ خطا کار گناہ گار ہوں گے، رب معاف کر دے گا، اور جو آخر میں جنہیں اللہ تعالیٰ نکالیں گے وہ نکلیں گے کن کے ذریعے؟
نماز کے نشانات پہچان کر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی حدیث میں ہے کہ رب نے کہا میں نے حرام کر دیا آگ پر، وہ سجدوں کے نشانوں کو نہیں جلائے گی. یہ حدیث زندگی بدل کے رکھ دیتی ہے کہ جہنم میں بے نمازی نے تو جانا ہے تو نکلنا کیسے ہے. تو میرے بھائیوں اس کے اوپر اس کی فکر کرے. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اسلام پر زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، ہمیں نمازی بنائے اور نماز کو ہمارے دلوں کا سکون بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں پھر وہی وقت لائے کہ نماز کی قرآن کی آواز آتی ہو. ہمارے گھروں میں ہماری عورتیں، ہمارے بچے صبح صبح قرآن کو پڑھیں، مسجدوں سے آوازیں آئیں، اور ہم جس طرف چلے پڑے ہیں یہ ڈگر جو ہے اس سے اللہ رب العزت ہمیں بچا لے، اپنے حفظ و امان میں رکھے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں، یہ ایک اعلان ہے کہ جامع مسجد شہداء اہل حدیث کیلک میں کام جاری ہے. تمام بھائیوں سے